سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کروں گی ایک ایسے تعلیمی ادارے پر جس نے بہت ہی میں کہوں گی کہ ترقی کی، بہت ہی ترقی کی منازل طے کی، اور آج جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کا ایک نام ہے۔ باقاعدہ طور پہ یہ جو یونیورسٹی ہے وہ اپنا اہم کام اور نظام تعلیم کے لیے جو ہے وہ اپنی اہم خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ میں ذکر کر رہی ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ فاصلاتی نظام تعلیم کا حاصل ایک قومی ادارہ بن چکا ہے، اور اس وقت میں جو میٹرک سے پی ایچ ڈی تک مختلف ڈسپلنل تعلیمی پروگرامز ہیں وہ یہاں پر جاری ہیں۔ اور یہاں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی سے 40 لاکھ سے زائد طلبہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی میں سمجھتی ہوں کہ بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ 1974 میں پارلیمنٹ کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت جو قائم ہونے والی یہ یونیورسٹی اب 50 برس کی ہو چکی ہے، اور یونیورسٹی چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان میں بھی واقع ہے۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے یہ مراحل اور اپنی ترقی کے جو یہ سفر ہے بڑی کامیابی سے طے کرتی جا رہی ہے۔ بچے یہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر جو ہے وہ ایک اہم مقام پر فائز ہیں، اور اس وقت پاکستان کی ترقی میں اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں اگر میں یہ کہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آئیے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو تیار کی ہے ڈاکٹر ندیم آصف چودھری نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں ان کا تعلق بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ طارق صاحبہ ہیں، ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، پی ایچ ڈی ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، ماہر تعلیم بھی ہیں، کیریئر کونسلر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں۔ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں مختلف شعبہ زندگی میں۔ خواتین ویسے بھی کچھ ایک ہو نہیں سکتی ہیں، ملٹیپل پرسنالٹیز جو ہے وہ خواتین میں ہوتی ہیں، ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے پاس ایسی پرسنالٹی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ویلکم کہتی ہوں آپ کو، ڈاکٹر عظمیٰ طارق صاحبہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہی ہیں، میرے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ رپورٹر بھی ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں اور خود ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر ندیم آصف چودھری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں۔ دو معزز شخصیات، آج تینوں ہی ڈاکٹر ہو گئے ہیں، تو آج اللہ خیر کرے۔ تو بھائی آج پہلے جو ہے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کر بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاصلاتی نظام تعلیم کا حامل ایک قومی ادارہ ہے جو میٹرک سے پی ایچ ڈی تک مختلف ڈسپلنز میں تعلیمی پروگرام آفر کرتا ہے۔ اب تک اس یونیورسٹی سے 40 لاکھ سے زائد طلباء گریجویٹ ہو چکے ہیں۔ 1974 میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے قائم ہونے والی یونیورسٹی اب 50 برس کی ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان میں بھی آپریٹ کر رہی ہے۔ پورے ملک میں یونیورسٹی کے 54 ریجنل دفاتر موجود ہیں۔ یونیورسٹی ہر سال میں 2 بار داخلے کرتی ہے، سیمسٹر بہار اور سیمسٹر خزاں، اور ہر سیمسٹر میں 10 لاکھ کے قریب طالب علم داخلہ لیتے ہیں۔ یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام خواتین، ورکنگ کلاس، دینی مدارس کے طلباء کے لیے بہت مفید ہیں۔ یونیورسٹی ہر سیمسٹر میں نادار، یتیموں، ٹرانسجینڈر، شہداء کے بچوں اور اسپیشل پرسنز کے لیے لاکھوں روپے کے اسکالرشپس آفر کرتی ہے تاکہ یہ طبقات بھی اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کیمپس بھی بڑھ چڑھ کر خطے کی تعلیمی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ریجنل کیمپس لاہور کی سربراہی ملک کے ممتاز ماہر تعلیم امان اللہ ملک کر رہے ہیں، جنہیں ڈاکٹر عظمیٰ طارق، احمد عمار مرزا، نائلہ طاہر، عدیل احمد، نثار احمد اور مرزا محمد یاسین بیگ جیسی مستعد ٹیم کا ساتھ میسر ہے۔ ریجنل کیمپس لاہور میں ویڈیو کانفرنس، ای لرننگ، کمپیوٹر لیبز، ریفرنس لائبریری، آڈیٹوریم اور امتحانی ہالز کی سہولیات موجود ہیں۔ کیمپس 25,000 کے قریب طلباء طالبات کی تعلیمی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام ہے، اور اس یونیورسٹی میں کتنے طلبات جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں، اور یہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس کے کیمپسز موجود ہیں، یہ تمام تر چیزیں باتیں تو کریں گے ہی، لیکن کتنے جو ہے وہ اس کے قائم ہونے کے پیچھے جو ہے وہ کیا سٹوری ہے، اور 1974 میں جب پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت یہ قائم ہوئی یونیورسٹی، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کا جہاں تک میرے جو ہے وہ ناقص عقل کام کرتی ہے، اس کا نام کچھ اور تھا، اس کو ایفیلیٹڈ کیا گیا، اس کو نام کو جو ہے تبدیل کیا گیا ایکٹ کے تحت، اور وہ پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ پہلے کہانی بھی سنیں گے، اس کی پوری ہسٹری بھی جانیں گے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے کے پیچھے ہسٹری کیا ہے اور اس کے نام علامہ اقبال کے ساتھ اٹیچ ہونے کے پیچھے جو ہے وہ ریزنز کیا ہیں، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ طارق صاحبہ جو کہ ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہی شروع کروں گی، آپ بہتر جانتی ہیں، آپ کا ایک لمبا سفر ہے یونیورسٹی کے ساتھ اور قابل قدر خدمات بھی ہیں آپ کی، تو آپ ہی اس حوالے سے جو ہے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی آپ کا سوال، اٹس لائک 50th ایئر الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
1974 سے ایک جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہیں تھی. اٹ واز انیشیلی پیپلز اوپن یونیورسٹی ان 1974. اچھا. وہ جو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو اٹ نیمڈ اٹ پیپلز اوپن یونیورسٹی. بٹ ان 1977 علامہ اقبال ہمارے جو عظیم شاعر ہیں ان کی 100ویں برتھ اینیورسری پہ اس کا نام آفٹر دا نیم آف علامہ اقبال دا گریٹ پوئٹ یہ چینج کر دیا گیا تھا, اور تب سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ قائم ہے. ٹھیک, یہ اس کی ہسٹری ہے. جی یہ ہسٹری ہے. بلکہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں اور ایڈ کروں کہ اٹ واز دی سیکنڈ اوپن یونیورسٹی ان دی ورلڈ. دا فرسٹ واز اسٹیبلشڈ ان یو کے, جو پہلی یو کے اوپن یونیورسٹی تھی, اور بالکل اس کی انالوگی کے اوپر دوسری اوپن یونیورسٹی پاکستان میں 1974 میں قائم کی گئی تھی. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا, اس کے بارے میں بریف کیجیے گا کہ یہ جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, اس میں آپ کی کیا خدمات ہیں, کون کون سے جو ہے وہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, گریجویٹ کتنے لوگ جو ہے وہ ہو چکے ہیں یہاں سے؟ اچھا ایسا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اٹس ڈسٹنس لرننگ ماڈل پہ کام کر رہی ہے, یعنی فاصلاتی نظام تعلیم کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. 1974 سے لے کے آج کی ڈیٹ تک جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے 51ویں سال کے اندر ہم ہیں, تو الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 40 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہے جو پاس آؤٹ ہے اوپن یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے. جب ہم 40 لاکھ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو نوٹیبل ہے وہ یہ کہ ہمارا ادارہ جب فاصلاتی نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہر اس شخص کے لیے قائم کیا گیا تھا جو کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ معاشی تھی, چاہے وہ معاشرتی تھی, کوئی بیریئر تھا, وہ تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے رہ جا سکتا تھا, تو اس کو یہ آسانی دی گئی تھی. تو ہمارے 40 لاکھ سے اوپر طلباء کے اندر خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحبہ. صحیح. تو لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ 60% آر فیمیلز الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ ایک بڑی بات ہے, کیونکہ لڑکیاں ویسے بھی تعلیم حاصل کرنے میں, خواتین جو ہے ان کا ایک اہم کردار ہے, لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جس طریقے سے اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہے یہ بھی قابل ذکر ہے. اچھا, تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی یونیورسٹی کے اور بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, اسپیکٹس ہوتے ہیں, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم آصف چودھری صاحب بھی ہیں جن کی رپورٹ بھی آپ نے جو باقاعدہ طور پہ دیکھی ہے, تو آپ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر کوئی قابل فخر چیزیں ہیں تو ان میں ایک یہ یونیورسٹی بھی ہے. واحد یونیورسٹی ہے جو میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک ان لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے جو اپنی تعلیم کے ساتھ پروفیشنل ڈگریز بھی دے رہی ہیں. میں خود اسٹوڈنٹ رہا ہوں, ایم ایڈ اور بی ایڈ میں نے اوپن یونیورسٹی سے کیا. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے, بلکہ آج بھی اگر آپ اپنے ٹیچرز جتنے بھی ہیں پاکستان میں یا پنجاب میں پرٹیکولرلی کام کر رہے ہیں تو میں بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگریز جو ہیں وہ میکسیمم جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی فراہم کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کس حد تک ڈراتا ہے ہمیں. اس میں جو بہت ایک کول ہوا کا جھونکا جو ہے, جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ ہمیں اوپن یونیورسٹی سے آتی ہے کہ اس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے ان بچیوں کو, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ 60% بچیاں جو ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے دیہات ہیں یا وہ سٹیز ہیں جہاں پہ جو فیمیل جو ایجوکیشن ہے اس پہ اوپر بہت سے بیریئرز ہیں, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, آنے جانے کے حوالے سے, یا کوئی اچھی درسگاہ نہ ہونے کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی دی ہوئی ان بچیوں کے لیے جو آج ماسٹرز بن گئی ہیں, آج انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں گھر بیٹھ کے. تو یہ ایک نعمت بھی کہہ دیں خدا کی طرف سے ہے ہمارے لیے, اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس لیے اس کو رکھا ہے, بلکہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ایک دو کویشچن ہیں کہ کچھ ابہام ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جو اس کی جو ڈگری ہے وہ ایچ ای سی جو ہے اس کو مانتی ہے. کیا پاکستان کے جیسے یو کے کی آپ نے یونیورسٹی کا نام لیا ہے, پوری دنیا میں اوپن یونیورسٹی کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چاہے پنجاب یونیورسٹی ہے, دیگر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی ڈگری کو سوچا جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, لیکن اوپن یونیورسٹی ایسی ہے جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. تو باہر تو اس کا ایک اچھا نام ہے, تو پاکستان میں وہ نام یہ کیوں حاصل نہیں کر پائی, اور اس کی ڈگری کی جو ویلیڈیٹی ہے اور ایکویلنسی ہے اس حوالے سے تھوڑے سے جو ابہام ہے اسٹوڈنٹس میں. ہاں بالکل, وہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم پوچھیں گے. کیا کہیں گی ڈاکٹر عثمان آپ اس حوالے سے؟ اچھا, یہ ایک ایسا سوال ہے جو اوپن یونیورسٹی کے ساتھ لائک ہم کہتے ہیں کہ ایسوسیٹڈ ہے یہ والی چیز. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ ڈسٹنس ایجوکیشن موڈ پہ کام کرتی ہے. ہم ایک ٹریڈیشنل ٹائپ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ ہے جہاں پہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید فیس ٹو فیس موڈ ایسا ہے کہ جہاں پہ
آپ جا رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیچرز کے سامنے جا کے ان سے تعلیم اور وہ جو ایک تعلم اور معلم والا جو تعلق ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا شاید اتنی افیکٹو تعلیم نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل ٹیبو آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. ادروائز اوپن یونیورسٹی تو وہ پلیٹ فارم ہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو. ہم نے جیسے کہا کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ یہ یونیورسٹی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد کے اندر ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر انڈیا سے لے کے بنگلہ دیش اور سری لنکا, ملائیشیا, یہاں پہ سب اوپن یونیورسٹیز جو کام کر رہی ہیں ان کا ماڈل یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو گھر بیٹھا ہے یا پروفیشنلی کہیں پر انگیجڈ ہے, اپنے آپ کو مزید سٹرونگ کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی تعلیم میں اضافہ چاہ رہا ہے تاکہ وہ مزید ترقی کر سکے, تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارا مصروفیات کے اندر ہم اس تعلیم کو شاید کہیں سیکنڈری رکھ لیتے ہیں, تو وہ ہم ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں نا, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ الحمدللہ وہ کسی بھی طرح سے ایک فارمل ایجوکیشن کے جو ادارے کے طالب علم ہیں ان سے پیچھے نہیں ہے. جو جتنا تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھ رہا ہے اتنا اس کے پاس زیادہ وہ ارن کر پا رہا ہے. تو اوپن یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے اس میں آپ کسی بھی لیول پہ لے لیں, میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک, کسی بھی طرح سے سلیبس سے, استاد سے, آپ کسی بھی اسپیکٹ کو کنسیڈر کریں تو کمی نہیں ہے. کہ صرف ایک ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیبو ہم نے ریلیٹ کیا ہوا ہے. یہ پاکستانی سوچ, ڈیولپمنٹ اور یہاں پہ شعور کی کمی, یہ بھی بہت بڑا اسپیکٹ ہو سکتا ہے اس چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہ کرنے کا, کیونکہ جتنی تعلیمی سوچ جو ہے وہ آپ کی اسٹرانگ ہوگی یا آپ کا تعلیمی معیار جتنا جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. اور جتنا زیادہ آپ کے پاس شعور کی کمی ہوگی شاید اس میں پھر آپ جو ہے وہ ڈگریوں پہ اور چیزوں پہ سوال اسی طرح اٹھا سکتے ہیں. ویسے بھی میں نے پاکستان میں ایک چیز دیکھی ہے, جو باہر چیز جو ہے وہ بہت اہم کنسیڈر کی جاتی ہے یا اہم جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے, وہ پاکستان میں صفر پہ ہو جاتی ہے. یہاں ساری فضول چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ ٹاپ ریٹڈ ہیں, اور جن کا کوئی کام ہے یا جو قابل لوگ ہیں ان کو یہ بالکل جو ہے وہ صفر سمجھتے ہیں. کام کی بات کرنے والے بندے کے جو ہے وہ اتنے ویوز نہیں آپ دیکھیں گے اس ملک میں. آپ یہاں پہ فضول بات کرنے والے کا جو ہے وہ ویوز جو ہے وہ ملینز میں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ڈگریاں حاصل کر کے بچے جو ہے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے, یہاں پہ اس مطابق جو ہے وہ جابس نہیں ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, دوسرے ملک میں جا کے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. وہاں ان کی قدر ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ان کی قدر نہیں ہے, جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ہے وہ ڈگری کی جو ہے پاکستان میں قدر نہیں ہے. کیا کہیں؟ نہیں, الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں 40 لاکھ سے زیادہ پاس آؤٹ ہے, تو چاہے یہ ایک ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ جو ہے اس کی ڈگری پہ کوئی کویسچن ہے, ورنہ نہیں الحمدللہ. مطلب اگر ہم کنسیڈر کریں تو پروفیشنل لائف کے اندر بھی جو الومنائی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, وہ تقریباً معاشرے کے ہر جو پاکستان کے اندر ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اچھا, جہاں تک تعلق ہے جو آپ برین ڈرین کی بات کہہ رہی ہیں, تو برین ڈرین جو ہے وہ ایک ہمارا ایسا فنومینا ہے, اس کا تعلق کسی بھی یونیورسٹی سے ہو سکتا ہے, چاہے آپ ایک فیس ٹو فیس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا جو اوور آل پاکستانی معاشرے کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہم ایک بھیڑ چال کے پیچھے ہیں. جتنی محنت اور مشقت شاید باہر جا کے ہمیں کسی بھی کام کو کرنی ہوتی ہے, اتنی ہی اگر آپ پاکستان میں کریں تو مواقع تو یہاں بھی الحمدللہ بہت سارے ہیں. اور ان مواقع میں اگر آپ بینگ انٹرپرینور بھی, بینگ ایجوکیشنسٹ بھی, یا کسی اور فیلڈ میں بھی آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے مواقع تو ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر باہر جائیں گے تو ہمیں عزت ملے گی, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے, بٹ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے, ڈاکٹر ندیم آپ کی طرف آؤں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ہم یونیورسٹی میں ڈگری کروانے کے بعد اگر جاب کی اپرچونٹی بھی یونیورسٹی دے تو یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو یہاں کا قابل اسٹوڈنٹ ہے وہ یہیں پر رہ جائے, بجائے کہ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد جو ہے وہ لوگ چائے کے ڈھابے لگا لیتے ہیں, یہاں پر جو وہ رکشے چلا رہے ہیں ہمارے نوجوان, یہاں پہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. یہ ہم کیا مطلب یہ اتنی ڈگری اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی تنخواہ صرف 1.5 لاکھ روپے ہے, سارا دن کھپنے کے بعد اوور ٹائم ڈیوٹی دینے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یہ کما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اصل میں نا ان امپلائمنٹ کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو وہ تمام فیلڈ, چاہے کوئی ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا,
آپ کسی بھی پروفیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ہماری جو قوم ہے وہ لکیر کی فقیر ہے کہ ہم جس طرف ایک طرف ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیتے ہیں، اس کی طرف ہم چل پڑتے ہیں. پاکستان کے اندر نو ڈاؤٹ ایسی کریم موجود ہے جو پاکستان کے اندر خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور پاکستان کے باہر بھی وہ کریم موجود ہے جن کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ ہے کہ پاکستان میں ہمیں وہ مواقع نہیں دیے جا رہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ایکچولی وجہ یہ ہے کہ اب ہم پاکستان میں جو ایک سفارش کلچر جو ہے، سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. جب پبلک سروس کمیشن نہیں ہوتا تھا تو ایک زمانہ تھا کہ بڑے گھر کے جو ہے وہ کہتے ہیں میٹرک کیڑا منڈا پڑھیا انہوں فوج بھیج دیے تو ایف اے کیڑا کیتا تو انہوں ادھر لگا دیں. اب وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نکل نہیں رہا، اور افسر شاہی کی جو یہاں پہ داستانیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی کور کی ہیں، میں نے بھی بینگ رپورٹر بہت سی کور کی ہیں، کہ وہ ایک معاشرے کے اندر وہ ہمارا جو چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یار جب ہم سرکاری آفیسر بنیں گے تو ہم بن کے ہم دوسرے لفظوں میں کہ نہیں پھیر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور وہ جو مائنڈ سیٹ نہیں ملتا. سرکاری افسر تو آپ جو ہے وہ پڑھ کے لگ جائیں گے، لیکن جب ہم جن کے ہاتھوں میں دوڑ ہے ملک کی، وہاں تک جو ہے وہ پڑھا لکھا بندہ جب نہیں پہنچ پائے گا، وہاں تک جب جاگیردارانہ نظام اور جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ لوگ پہنچیں گے جن کی اتنی تعلیم نہیں ہے یا ان کا اتنا معیار نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کیا کیپیسٹی اور معیار تعلیم جو ہے وہ کیا رکھیں گے؟ پھر یونیورسٹی جتنی مرضی کھول لیں، آپ بس یہی ہے کہ مرضی انسٹیٹیوٹ کھول لیں، جتنے مرضی گریجویٹ کر لیں، جتنے مرضی ڈاکٹرز نکال لیں، پروفیسرز نکال لیں، آپ کے پاس دینے کے لیے جاب ہی نہیں ہے. بس ڈسکریج کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ایسا کوئی پلیٹ فارم بنا نہیں ہے کہ ہم جب ڈگریز دے رہے ہیں، ہم چاہے کوئی بھی ڈگری دے رہے ہیں تو ہم اس پروفیشنل بندے کو ایڈجسٹ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، جو سپیس ہے، وہ ہم پیدا کر سکیں، پھر ہم ڈگریز دیں. لیکن پھر بھی پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تو اتنا نہیں ہے کہ جتنے ہمارے ان پڑھ لوگ زیادہ موجود ہیں. لیکن اب ان پڑھوں کو ٹک ٹاک کے پیچھے لگا کے وہ آگے جب چلے جاتے ہیں تو ہم جیسے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو دن رات محنت کی. بہرحال میں تو پوزیٹیو مائنڈڈ آدمی ہوں، میں تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ نے اسلام کے نام پہ بنایا ہے اور پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا. وہ دن آئیں گے جب ہم بھی کہیں گے کہ جی پاکستان جو ہے الحمدللہ دنیا کا وہ کنٹری ہے جہاں پہ جو دوسرے لوگ آنا پسند کریں گے. لیکن اس میں کباہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، جو ہم دعا کر سکتے ہیں کچھ اور تو نہیں کر سکتے. یہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ ان کو حیا آ جائے، جو اوپر کچھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں دیمک کی طرح جو ہمارے سسٹم کو. جب تک ڈاکٹر صاحب آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، آپ ضرور اس میں جو ہے وہ اپنی انپٹ دیں کہ نوجوان نسل کو جب تک آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں بٹھائیں گے، نوجوان نسل کو جب تک آپ جو ہے وہ ملک کے لیے استعمال نہیں کریں گے، کام نہیں کرنے دیں گے، کیا کیا تبدیلی آئے گی بتائیں؟ اچھا کیا بدلاؤ کیا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس نوجوان نسل کی جو پہلے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے وہ اٹھائی جانی چاہیے. ایک ایسا نوجوان اگر پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جائے جس کی اپنی کوئی کرٹیکل تھنکنگ یا ریفلیکٹیو پریکٹس نہیں ہے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا. وہ تو پریکٹس کے ساتھ ہی بٹھائیں گے نا، ایسے تو نہیں. میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہی ہوں جو پڑھے لکھے باشعور ہیں. جی بالکل، یقیناً ان کی جگہ بنتی ہے. ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا ینگ مائنڈ بھی آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کمبینیشن کے ساتھ چلے گا. بیسیکلی تو ملک تو ینگ بلڈ سے چلتا ہے نا. ہاں نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے بغیر اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے آگے. ہاں ایکسپیرینس تو ظاہر ہے میٹر کرتا ہے. آپ نے پوری ایک اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ دیا ہو، خدمات سر انجام دی ہو، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، باقاعدہ طور پہ آپ اس چیز کو دیکھتی ہیں. آپ ہمارے ملک کی تعلیمی معیار کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ اچھا دیکھیے، الحمدللہ پاکستان کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیمی نظام کے اندر بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کے نام آتے ہیں. دو ہم دنیا کے جو یونیورسٹیز کے اندر ہمارا نمبر اگر آپ دیکھیں اتنا نہیں آتا، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بینگ ڈسٹینس ایجوکیشن یونیورسٹی اگر آپ دیکھیں یا اپنے پرائیویٹ جو ہماری اور یونیورسٹیز ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس مواقع تو بہت ہیں، اور ہمارا اسٹوڈنٹ اوور آل شاید ہائر ایجوکیشن کی طرف اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈیجیٹائزیشن کا دور چل رہا ہے اس میں اور جو فائنانشیل کرائسس بھی ہیں لوگوں کے، تو اس میں تعلیم کو کہیں نہ کہیں سیکنڈری لیول پر لوگ لے گئے ہیں. اس سیکنڈری لے جانے سے یہ ہو رہا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی بچے کو آپ نے کالج کے بعد کسی ایسے فائنانشیل ایکٹیویٹی میں ڈال دیا جہاں اسے کچھ نظر آتا ہے کہ ایک ہینڈسم انکم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی. حالانکہ یہ وہ اسپیکٹ ہے کہ جس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اگر ہمارا مذہب یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ گود سے لے کے گور تک لینا ہے آپ نے تعلیم کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے.
ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کے بغیر آپ کی فردر لرننگ نہیں ہے. کیوں کتاب پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی آپ کتاب ضرور ساتھ رکھیے, کتاب پڑھتے رہیے. پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ میں مزید چیزیں ریسرچ کیجئے اور کتاب پڑھیے تاکہ آپ کے دماغ کے اندر مزید ڈاکٹر چیزیں صاحبہ کیا مشورہ دیں گی اپنی نوجوان نسل کو, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے آپ چاہے ریپرزینٹیو ہیں آج میرے پروگرام میں, تو باقاعدہ طور پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس سے میں چاہوں گی کہ آپ کا میسج لے لوں, پھر اس کے بعد میں بریک کی طرف جاؤں گی. جی دیکھیے, بے شک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے ایک فاصلاتی نظام تعلیم کا ادارہ ہے, لیکن ہمارا میسج جو ہے وہ یہ کہ تعلیم سب کے لیے, تعلیم سب کے لیے, اس کے اندر چھوٹے بچے سے لے کے تو بڑی عمر کا ہر وہ خواہش مند انسان جو تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اب تعلیم خالی ہماری نہیں ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم پر آئیے. اگر آپ کے پاس اپورچونٹی ہے کہ آپ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ایک فیس ٹو فیس موڈ میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ضرور حاصل کیجئے. یہ وہ واحد کنجی ہے جس سے آپ کے دماغ پہ لگے ہر طرح کے تالے کھل سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کا موقع ملنا چاہیے, اور ہر بچے کو آگے جا کے جس میں ٹیلنٹ موجود ہے یا جس فیلڈ میں وہ موجود ہے اس کی اپرچونٹی موجود ہونی چاہیے. اور پاکستان کے اندر رہ کے بچہ یہ نہ سوچے کہ میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا ہوں. وہ پاکستان کے باہر جب دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا, لیکن اگر وہی اپرچونٹیز, وہی مواقع ایکویلٹی کے بیس پہ ان کو میسر ہوں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ اس دل کے ساتھ, اس نظم و ضبط کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ محنت کرے گا کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کر پائے گا. بالکل صحیح, آپ نے صحیح کہا. پاکستان کے بچے یہ نہ سوچیں کہ وہ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے ہیں, بلکہ وہ یہ ضرور سوچیں کہ وہ پاکستان میں ہی کیوں پیدا ہوئے ہیں. تو اگر وہ پاکستان میں پیدا ہو ہی گئے ہیں تو کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے اپنے کریئر کو جو ہے وہ اس کا آغاز کریں, اپنی ڈگری کریں, اور ڈگری کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈگری کے ساتھ جو ہے جو آپ کا شعبہ ہے جس میں آپ نے پڑھا ہے اسی میں آگے کام کریں, اسی میں آگے اپنی پہچان بنائیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد جو ہے واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے گا.